بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور عزیز بہنوں، میں یوسف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں دعوت جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں کہ میں نے مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی اب یہ جان بھی میری نہیں ہے اور یہ مال بھی میرا نہیں ہے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کا ہے۔ مگر ایک بڑا کام یہ ہے اور نہایت افسوس کی بھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل تو جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں وقت تو لگا دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں پہ خرچ نہیں کرتے، جبکہ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جانب نظر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مال کو کہاں لگایا کہ اعلی کلمت اللہ کو، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے خرچ کروایا، اور اس کے بعد جو بچا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے خدمت خلق پر لگایا۔ اپنی ذات پہ تو بہت کم ڈرتے ڈرتے لگایا ہے، ڈرتے ڈرتے اپنی ذات پہ لگایا ہے۔ افسوس کی بات آج یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل تو جاتے ہیں، وقت لگا دیتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام مکمل ہوا۔ نہیں دوستو، ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے کام ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑا کام ہے خدمت خلق کرنا، یعنی اللہ رب العالمین، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم سے کپڑا مانگا تھا، ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا، تم نے ہمیں کپڑا نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے ہمیں پانی نہیں پلایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہم بھوکے تھے، تم نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، آپ کو کیا ضرورت ہے کپڑے کی، آپ کو بھلا کیا ضرورت ہو سکتی ہے پانی کی، آپ کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے کھانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس ایک بندہ آیا تھا جس نے کھانا مانگا تھا، ایک بندہ آیا تھا جس نے پانی مانگا تھا، اور ایک بندہ آیا تھا جس نے کپڑا مانگا تھا۔ اگر تم اس کو کھانا کھلاتے، اگر تم پیاسے کو پانی پلاتے، اگر تم ضرورت مند کو کپڑا پہناتے، تو یقیناً مجھے اس کے پاس پاتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں بہت جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث شریفہ میں بھی بہت جگہ ملتا ہے کہ بخل کی یعنی کنجوسی اور بندوں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ نہ کرنے والے کے لیے بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اپنی ضرورت سے جتنا بچ جائے وہ جمع کر کے نہ رکھنا چاہیے، بلکہ سارا کا سارا ضرورت مندوں پہ خرچ کر دینا چاہیے، ضرورت مندوں پہ تقسیم کر دینا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، جو ایسے ان کے کارنامے ہمارے جو ہے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کے کو یقین نہیں ہوتا ہے، ذہن و دل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ 1,00,000 درہم 2 بوریوں میں بھر کے آئے، 2 بوریوں میں 1,00,000 درہم بھر کے آئے ہدیے کے طور پہ۔ صبح آئے یا شاید دوپہر میں آئے، فوراً اپنی جو ہے باندی سے کہا جاؤ طباق لے کے آؤ، طباق میں بھر بھر کے سارے کے سارے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کروا دیے، 1,00,000 درہم۔ اور ان کی نوکرانی جو ان کی باندی تھی کہنے لگی کہ ایک درہم اگر روک لیا ہوتا تو آج ہم لوگوں کا روزہ تھا، افطار کے لیے گوشت ہی منگا لیا ہوتا۔ تو اس سے فرمانے لگیں حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب کیوں تانے دیتی ہو، پہلے بتایا ہوتا تو روک لیتے۔ دوستو، یہ ہمارے اسلاف کے قصے ہیں کہ کسی نے اگر ایک بکری دے دی ضرورت کے وقت، سفر کے وقت، تو جب وہ واپس پہنچی وہ بوڑھی عورت مدینہ منورہ میں، تو اس کے بدلے میں 2,000 بکریاں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما رہے ہیں، اور
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 بکریاں عطا فرما رہے ہیں، یعنی ایک کے بدلے 4000 بکریاں عطا فرما رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، جنہوں نے مثال قائم کر کے دکھا دی۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا کا سارا مال اگر زکوٰۃ نکال دی تو اسی کو بہت بڑا کام سمجھ لیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ نکالنا تو دوستو فرض ہے، اسے تو نکالنا ہی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج امت اگر پریشان حال ہے، امت کا کوئی فرد پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم باقاعدگی سے مہم چلائیں اور ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈ کر ان کی ضرورتوں کو ایسے پورا کریں کہ ان کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے، یعنی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چند ساتھی الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں، اور 3-4 ساتھی مل کر ایک کمیٹی سائٹ قسم کی بنا کر، اور اس میں دوسرے لوگ بھی فنڈ جمع کرتے ہیں اور یہ لوگ بھی اپنا پیسہ جمع کرتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ کا بھی مصرف ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیا جاتا ہے کہ جو ضرورت مند ہیں اور سفید پوش ہیں اور کسی سے سوال کرتے نہیں ہیں، سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی جو ہے اس میں اپنا فنڈ جمع کرواتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ساتھی بڑی ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر اور بڑی ہی دل جمعی کے ساتھ بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وہ بیوہ خواتین کی مدد کرتے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کی جو ہے نکاح وغیرہ، اور ضرورت مند اگر کوئی ہے علاج وغیرہ کے متعلق تو اس کا علاج بھی کرواتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پڑوس میں پہلے دیکھیں، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کریں، اور ایسے پورا کریں کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اسے کوئی افسوس نہ ہو، اسے کوئی جو ہے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اور اگر نہیں ہے تو اوپر آپ کی اسکرین پر جو نمبر چل رہے ہیں، جس میں سے ایک اکاؤنٹ نمبر ہے، ایک جو ہے وہ جو بار کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، QR کوڈ، اس کے ذریعے بھی آپ ہمارے ان بھائیوں تک پیسے اگر چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں، اور جتنا چاہیں، جیسے بھی چاہیں، جو بھائی بھی جتنا دے سکتا ہے وہ ان بھائیوں کے پاس بھیجے، اس میں اکاؤنٹ میں جمع کروائے، تاکہ صحیح جگہ صحیح مصرف میں آپ کا پیسہ لگ سکے۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا کوئی پڑوس میں تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آپ جو ہے دے سکتے ہیں، اور دیگر ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، اور صدقے کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، جیسے بھی آپ جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اور یہ پے ٹی ایم کا نمبر اور یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے، اس میں آپ جمع کروائیں۔ ہماری رائے ہے اور کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا پیسہ صحیح جگہ لگے گا، جو صحیح مصرف ہے ہمارے ان بھائیوں تک پہنچنا چاہیے جن کو واقعی ضرورت ہے۔ چنانچہ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے دولت مندوں پر ان کے مالوں میں اتنی مقدار کو فرض کر دیا ہے جو ان کے فقراء کو کافی ہے، اور انہیں مشقت میں ڈالتے فقراء کو جبکہ وہ بھوکے یا ننگے ہوں، مگر صرف یہ بات کہ ان کے غنی اپنے فریضے کو روکتے ہیں، یعنی پورا ادا نہیں کرتے۔ غور سے سن لو کہ حق تعالی شانہ ان دولت مندوں سے سخت محاسبہ فرمائیں گے اور فرض کی کوتاہی پر سخت عذاب دیں گے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ جل شانہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہو اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں، پھر وہ سانپ اس کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، جو اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الآیہ پڑھی۔
دوستو بڑی اہم کوشش اور بڑی اہم جو ہے فکر ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ضرورت کے سے زیادہ مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت حصہ اپنے بھائیوں کی نظر بھی کرتے رہیں، اپنے ان بھائیوں کی نظر جو ضرورت مند ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اوپر آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں، اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائیوں کی اور واقعی صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو سفید پوش ہیں، تو ہمارے ان بھائیوں کے اس کے اکاؤنٹس میں جو ہے پیسے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بے حد اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک دوسرا چینل ہے مکمل دین، جس میں مسائل کے اعتبار سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، تو آپ اس چینل میں بھی جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ مسائل کے اعتبار سے بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو سکے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔